بی بی آسیہ نے جب یہ دیکھا فرعون سے کہا کہ اے ظالم، شاید روئے زمین پر تجھ سے بڑا کوئی دوسرا ظالم نہیں ہوگا کہ جس نے اپنے غرور، اپنے فخر، اپنے تکبر کی وجہ سے ایک معصوم کو ذبح کر دیا۔ جب اس نے یہ سنا اگر اس کی جگہ تم بھی ہو تمہارا بھی یہی حال کروں گا، تو اس نے کہا، اس نے جیسے موسیٰ کے رب کو مانا ہے، میں تیری بیوی ہوں، میں آج سے اعلان کرتی ہوں میں بھی اللہ کو اپنا خدا مانتی ہوں اور تیری خدائی کا انکار کرتی ہوں۔ فرعون اپنی بی بی آسیہ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ جب اس کو پتا چلا کہ انہوں نے ایمان لا لیا اور اللہ کو اپنا خدا مان لیا اور اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اللہ کو یاد کر رہی ہے اور دل میں اللہ کی محبت بیٹھ چکی ہے، تو فرعون نے سب سے پہلے انہیں بے رحمانہ طور پر انہیں مارا اور ان سے کہا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اگر ایسی باتیں کرے گی، اللہ کا نام لے گی، اللہ کا ذکر کرے گی، اور زیادہ تجھے ظلم کروں گا۔ اس نے کہا کہ آج سے کچھ بھی ہو جائے اللہ کا ذکر زبان سے ختم ہونے والا نہیں۔ فرعون نے تمام رشتہ داروں کو بلایا، بیوی کے رشتہ داروں کو جمع کر کے کہا اس کو سمجھاؤ، اگر اس نے اسی طرح اللہ کا ذکر کرنے کی رٹ لگائی، اللہ کی محبت کی رٹ لگائی، تو اس کا وہی حال ہوگا جو باندی کا حال ہوا ہے۔ خاندان کے لوگ آ گئے اور سمجھانے لگے کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، فرعون کو خدا مانو ورنہ وہ ظالم ہے، وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ بی بی آسیہ فرماتی ہے کہ فرعون جو ظلم کرے گا وہ جسم پر کرے گا، لیکن اللہ کی جو محبت ہے وہ دل میں ہے، وہ دل پر تو ظلم نہیں کر سکتا، اور دل پر تو صرف اللہ کا حکم چلتا ہے۔ یہ اپنا حکم جسم پر چلا لے مگر میرے دل پر صرف اللہ کا حکم ہی چلے گا، اور یہ دل اس کی محبت اور عشق میں بھر چکا ہے، اب اس سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ فرعون نے وہی حشر کیا، اس نے جو اپنی باندی کے ساتھ سلوک کیا تھا، اس نے غلاموں سے کہا اس کے پیر اور اس کے دونوں ہاتھوں پر کیل مار دیا جائے۔ اپنی بیوی کے ہاتھ اور پیروں پر اس نے زمین پر لٹا کر کیلیں مار دی اور ایک قصاب کو بلایا اور اس سے کہا جس طرح سے تم ایک بکری کے جسم سے کھال نکالتے ہو اسی طرح یہ زندہ ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت اور زبان پر اللہ کا ذکر ہے، اس کے جسم سے بھی کھال نکالو۔ اس ایک زندہ انسان کے جسم سے کھال نکالنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے، کوئی انسان اس کو اپنے وہم و گمان میں بھی لا نہیں سکتا، اس کا تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ حضرت بی بی آسیہ پر کیا ظلم ہو رہا ہے، اللہ اکبر، آپ کے جسم سے کھال نکالی جا رہی ہے۔ جب آپ کے جسم سے کھال نکال لی گئی، اس ظالم کا ظلم ختم نہیں ہوا، اس نے کہا اب ایک مرچی اور نمک لاؤ اور اس کے جسم پر ڈال دو۔ کھال نکال کر جسم پر مرچی اور نمک کو ڈال دیا گیا، اور یہیں پر ظلم ختم نہیں ہوا، اس نے آپ کے سینے پر ایک آگ کا طبق لا کر رکھ دیا۔ ایک ایک ظلم بڑھتا جا رہا ہے، پوچھتا جا رہا ہے کیا اللہ کی محبت ابھی دل میں ہے یا دل سے نکل گئی، کیا اللہ کا ذکر زبان پر ہے یا اللہ کا ذکر ختم ہو گیا۔ وہ کہتی جاتی ہے کہ اے فرعون فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا۔ وہ کہتی ہے کہ فرعون تو جو کچھ کر سکتا ہے اس دنیا میں ہی کر سکتا ہے، میرا رب یہ منظر دیکھ رہا ہے اور اس کا اجر مجھے اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اس نے جب دیکھا کہ اتنا ہونے کے باوجود بھی نہ اللہ کی محبت ختم ہوئی، نہ ذکر اللہ کا زبان سے ختم ہوا، اس نے ایک جلاد کو بلایا، کہا کہ کانٹوں کا کوڑا لے کر آئے۔ ایک کوڑا لایا گیا کہ اس کوڑے کے اطراف میں کانٹے لگے ہوئے تھے، کوڑے لا کر اب فرعون نے حکم دیا کہ ان کے جسم پر مارا جائے۔ جب ایک کوڑا جسم پر مارا جاتا اور جب وہ جسم سے نکلتا وہ ساتھ میں گوشت لے کر باہر آتا تھا۔ ہواؤں میں حضرت بی بی آسیہ کا گوشت اڑ رہا تھا اور فرعون پوچھ رہا تھا کہ ابھی بھی اللہ کی محبت ہے۔ دیکھیں خدا کی محبت کیا ہوتی ہے، اللہ کا حسن کیا ہے۔ جس بندے کو اللہ کا حسن نظر آ گیا، جس بندے کو اللہ کی محبت نصیب ہو گئی، وہ دنیا کو اپنی ٹھوکروں میں اڑا دیتا ہے۔ ہمیں چونکہ وہ پتہ نہیں ہے، ہم کبھی اس محبت کی طرف گئے نہیں، ہم کبھی اللہ کے نام کے سوا ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں۔ خدا کے نام کے علاوہ نہ اللہ کا حسن ہمیں معلوم ہے، نہ اس کی محبت معلوم ہے، نہ اس کے انوار و تجلیات معلوم ہے، نہ اس کا عشق ہمیں معلوم ہے، نہ اللہ کا ذکر ہمیں معلوم ہے۔ یہ تمام چیزوں میں کیا اللہ کا لذت ہے، کیا لطف ہے، ہمیں اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ ہم اس دنیا میں گئے ہی نہیں، ہم ابھی اسی دنیا میں ہیں، یہاں کی محبت میں ہی ہم رہ گئے ہیں۔ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اور فرعون آپ کا چہرہ محل کی طرف کر دیا اور دکھا رہا ہے
کہ اے آسیہ دیکھ یہ محل تیرا تھا, یہاں ہزاروں خادم تیرے حکم پر چلتے تھے, یہاں تیرے لیے ہر قسم کا عیش و آرام تھا, تو جو چاہتی تھی کھاتی تھی, تمام کے تمام خزانوں کی چابیاں تیرے ہاتھ میں تھی, اور تیرے پیر کے نیچے ہم نے سونا بچھا کر رکھا تھا, سونے پر تو چلا کرتی تھی, سونے کے برتنوں میں کھایا کرتی تھی, شہزادیوں والی زندگی تھی. لیکن دیکھ جب سے تو نے اللہ کو خدا مانا, اللہ کا ذکر کرنے لگ گئی, اللہ کی محبت دل میں آ گئی, تیرا حال کیا ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا, موسیٰ علیہ السلام آ گئے اور پوچھا اے آسیہ بتا تجھے کیا چاہیے. حضرت بی بی آسیہ فرماتی ہیں کہ اے موسیٰ کیا اللہ کو میری قربانی پسند آئی یا پسند نہیں آئی, اللہ کیا مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے. حضرت بی بی آسیہ کو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے بی بی آسیہ میں دیکھ رہا ہوں, ساتوں آسمانوں میں فرشتے تمہاری قربانیوں کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہے, اور اللہ فرشتوں کے سامنے تمہاری تعریف کر رہا ہے, فرشتوں کے سامنے اللہ تمہارا ذکر کر رہا ہے. حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سننا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسیہ بتا تمہیں کیا چاہیے, تمہیں کیا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں مانگ لے. حضرت بی بی آسیہ فرماتی ہے 28ویں پارے میں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. حضرت بی بی آسیہ فرماتی ہیں کہ مولا میں نے تیرے لیے محل کو ٹھوکر مارا, میں نے تیرے لیے عیش و آرام کو ٹھوکر مارا, آج تیری بارگاہ میں اتنی دعا مانگتی ہوں کہ مجھے اپنا پڑوسی بنا لے, جنت میں تیری پڑوسی بننا چاہتی ہوں, اپنے پڑوس میں مجھے جگہ عطا فرما, اپنے قریب مجھے رکھ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل اس کی دعا قبول ہو گئی, یہاں اس کی سانس ختم ہونے سے پہلے اس کی روح کو جنت میں پہنچاؤ, میرا دیدار کروا دو. اللہ اکبر, کیا خدا کی محبت ہے. آپ غور فرمائیں, اس دنیا کی محبت میں ہم فنا ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں کی ختم ہونے والی محبتیں, یہاں کی جانے والی محبتیں, اس کے پیچھے ہم مارے پھرتے ہیں. لیکن اس رب کی محبت کا کیا حال ہے, جس کو وہ محبت نصیب ہو گئی, جس کو اس محبت کا ایک قطرہ نصیب ہو گیا, تو سمجھ جاؤ ساری کائنات اللہ نے اس کو عطا فرما دی. رب کی محبت بندے کو کیسے ملتی ہے, اللہ کے ذکر سے ملتی ہے. جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کو رب کی محبت مل جائے, وہ رب کا عاشق بنے, اس کے دل میں اللہ اپنی محبت پیدا کرے, تو اللہ